نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گرامی قدر سامعین، حقوق زوجین کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور ارشاد گرامی ہے وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احادیث مبارکہ میں جو حکم آیا ہے عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنے کا، عورتیں حاکم نہیں ہیں مردوں کے اوپر، مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر، اور مردوں کے زیادہ حقوق ہیں عورتوں پر۔ عورتوں کے حقوق بھی تسلیم شدہ ہیں، ان سے بھی انکار نہیں۔ مرد عورتوں کا خیال کرے، اچھے طریقے سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، گھر آسانی سے چلے گا، مار دھاڑ جھگڑا یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے، اور طلاق کی نوبت آج کل حالات اس طرح کے ہیں کہ الا ماشاء اللہ جن گھروں میں اسلامی ماحول ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے اور نبھا کرتے ہیں، لیکن جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے وہاں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصہ میں اس نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ عز و جل اس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ طبرانی میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی میں وصیت فرماتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا، اور اگر ایسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، ان احادیث مبارکہ کو، تمام احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نہیں پڑھ سکتا، وقت مختصر ہوتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے اور قرآن مجید کی آیات بینات سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے کتنے حقوق ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو گھر جنت بن جائے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ نیک عورت گھر کو چلاتی ہے تو گھر جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اگر عورت ٹیڑھی پسلی سے جس طرح پیدا کی گئی ہے، اگر یہ ٹھیک نہ رہے، مرد عورت کے ساتھ ٹھیک نہ رہے، عورت مرد کے ساتھ ٹھیک نہ رہے، تو وہ گھر جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ لڑائی جھگڑا، تو تڑاک اور مار دھاڑ، اور پھر آخر طلاق کی نوبت، اور کتنے گھر ہیں ایسے جو اجڑ گئے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھ کر آگے چلنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے اندر فتح مکہ کا جب موقع تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ایسے افراد کو ان کے بارے میں حکم نامہ جاری فرمایا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، حتیٰ کہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا۔ دشمنی کے وقت اسلام مخالفت کے اندر کتنا دور تک چلے گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھیس پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے تک آ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں حکم نامہ جاری فرمایا کہ ان کو قتل کر دو۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ان میں سر فہرست تھا۔ جب فیصلے کا اسے علم ہوا تو ڈر کے مارے یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ عورت کی خاوند سے وفا کا اندازہ اس امر سے لگائیں کہ وہ عورت ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اکرمہ کی امان کا پروانہ جاری فرما دیں اور اجازت دیں میں ان کو واپس لے آؤں۔ رحیم و شفیق نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان کا پروانہ جاری کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے خاوند کو تلاش کر کے واپس لے آؤ۔ حالانکہ گستاخانہ ان کے جو معاملات تھے اور حکم نامہ پہلے سے جاری ہو چکا تھا، پھر بھی آپ نے امان چاہی۔ یہ میاں بیوی کے ساتھ وفا کا ایک واقعہ ہے، یہ ان کے اسلام لانے کا ایک واقعہ ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی تلاش میں نکلیں۔ ادھر اکرمہ نے مکہ سے طائف کا رخ کیا، یہاں بھی قرار نہ ملا، تہامہ کی پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ ابہا کے علاقے سے آگے نکلا تو سامنے سمندر تھا، کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت اکرمہ مسافروں سے بھری ہوئی کشتی سمندر میں چل رہی تھی اور اس کا رخ حبشہ کی جانب تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈولنے لگی۔ اکرمہ نے لات و عزا اپنے بتوں کو پکارا۔ ملاحوں نے کہا ادھر تمہارے بت کوئی کام نہیں آنے والے، ادھر ان کو نہ پکار، ادھر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا ہوگا۔ لات و عزا کو نہیں مدد کے لیے پکارنا، ادھر وحدہ لا شریک ہی مدد کرتا ہے۔ اگر پکارنا ہے اور مدد طلب کرنی ہے تو صرف اکیلے رب سے دعا مانگو، مدد مانگو۔ اکرمہ نے ملاحوں کی بات سنی تو سناٹے میں آ گیا۔ جس وحدہ لا شریک سے میں بھاگ رہا ہوں، جس نبی کی دعوت کو میں قبول کرنے سے انکار کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں، اب یہاں بھی اسی نبی کی اللہ وحدہ لا شریک کی بات آ گئی۔ اس کے دل کو چوٹ لگی اور اس نے کہا جو رب اکیلا مجھے یہاں سمندر کے اندر بچائے گا وہ مجھے خشکی کے اندر بھی بچائے گا، لہٰذا مجھے واپس چلے جانا چاہیے اور میں واپس چلتا ہوں۔ اب دوبارہ وہ کشتی پیچھے کی طرف مڑی اور اپنے کنارے پر لگی۔ ادھر کنارے پر جب لگی تو حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کو دیکھا
اور ان کو جب دیکھا اپنی بیوی کو تو اس نے کہا میں تو اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری امان کا وعدہ لے کر آئی ہوں، تیری امان کا پروانہ لے کر آئی ہوں، لہٰذا تو اب ادھر سے چل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چل کر اسلام قبول کر۔ ایک کشتی والا واقعہ تھا، اور دوسرا اب اکرمہ کو ان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ واپس چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے امان کا وعدہ کیا ہے۔ اب بتوں کی محبت پاش پاش ہو گئی، اب بتوں کو جو پکارنے والی بات تھی اور دل کے اندر جو بتوں کی محبت تھی وہ ختم ہو گئی، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی محبت دل کے اندر گھر کر گئی۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ پروانہ جاری ہو چکا تھا کہ ہاں اکرمہ کے لیے امان ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو مارے شرم کے میری گردن جھکی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں، آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ اس روئے زمین پر سارے لوگوں سے زیادہ صالح اور صادق ہیں، سب سے زیادہ وفادار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ سے کسی بھی قسم کی دشمنی کی ہو یا کوئی بھی مجلس برپا کی ہو آپ کے خلاف جس میں میرا مقصد شرک کا اظہار کرنا ہو تو یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم شفیع آدم و بنی آدم نے یوں دعا فرمائی، الہی اکرمہ نے میرے ساتھ جیسی بھی دشمنی کی ہو اور تیری راہ میں جو بھی روڑے اٹکائے ہوں تو ان سب سے اس کی مغفرت فرما دے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ جو بھی بھلائی کا حکم دیں گے میں مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ ادھر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ مسلم اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے گئے تھے۔ اسلام قبول کیا، سارے گناہوں کے اوپر پردہ پڑ گیا اور معافی مل گئی، اور حضرت اکرمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ جو بھلائی کا حکم دیں گے میں مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ اکرمہ نے عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں، کہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ بات کہو، اس کا اقرار کرو اور اس کے بعد جہاد کرو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانے سے پہلے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جتنا خرچ کرتا تھا اللہ کی قسم اب اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور جس قدر میں نے اللہ کی راہ میں رکھنا ڈالنے کی غرض سے لڑائیاں کی ہیں اس سے کہیں زیادہ اب میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ مستدرک للحاکم کی یہ حدیث پاک ہے۔ اکرمہ کا جذبہ صادق تھا، ایک نیک خاتون کی بدولت انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور امان کا پروانہ ان کے لیے جاری ہوا، جنت کے راہی بن گئے۔ بلا شبہ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اسلام لانے میں نمایاں کردار ادا کیا، اپنے قول کے سچے تھے، بقایا زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے مرتدین اسلام کے خلاف مسلسل جہاد کیا اور اس فتنہ کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی شہادت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 13 ہجری میں شام کے علاقے میں اجنادین کی جنگ میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا اکرمہ بن گئے، ابو جہل کے بیٹے تھے، سب سے بڑے اسلام کے دشمن تھے، لیکن میاں بیوی کی محبت، ان کے ساتھ جو الفت تھی اور وفاداری تھی وہ ان کو کام دے گئی اور پھر اسلام کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی بنے اور ان کے پہلی تمام جتنے بھی گناہ تھے سب کے اوپر پردہ پڑ گیا، سب کو معاف کر دیا گیا۔
ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملہ میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کی مدد کریں، دوستوں کا خیال کریں، اپنے میاں بیوی کے تعلقات کو اچھے کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارے تو رشتہ دار ہمیں بلانے کے اوپر پریشان ہوتے ہیں اور ہم ان کو بلانے کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، آپس میں جدائیاں ہو گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں کہ دشمنوں کو بھی آپ نے گلے سے لگایا ہے اور ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔